صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ترجمہ کنز ایمان. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے. تفسیر. اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلہ سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے. شان نزول. یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں. اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالی کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. انہیں نفع نہ ہوگا مگر حضور کی سعی بیکار نہیں، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت، حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے. مسئلہ. اگر قوم پند پذیر نہ ہو تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا. اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں. آپ کی سعی تبلیغ کامل ہے، اس کا اجر ملے گا. محروم تو یہ بدنصیب ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی. کفر کے معنی اللہ تعالی کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو کفر ہے. انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. تفسیر. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار ضلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے، سننے، سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو. مسئلہ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال بھی تحت قدرت الہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عز و جل 4 صفحات فیضان سنت سے پڑھنے اور سننے والے مدنی انعام پر عمل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ھو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور روزی میں برکت بھی. یا الہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ، دے جگہ فردوس میں نیران سے محفوظ رکھ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھانے پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تاجدار رسالت ماہ نبوت مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے۔ کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سراپا نور فائز گنجور شاہ غیور محبوب رب غفور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا تو وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ عز و جل کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی جب بھی کھانا کھائیں یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، جو نہیں پڑھتا اس کا قرین نامی شیطان بھی کھانے میں ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگاہیں سب کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں، جبھی تو شیطان کو قے کرتا ہوا ملاحظہ فرما لیا اور شیطان کی بدحواسی دیکھ کر مسکرا دیے۔ چنانچہ مفتی احمد یرخان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نظریں حقیقت میں چھپی ہوئی مخلوق کو بھی ملاحظہ فرماتی ہیں، اور حدیث مبارک بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارا پیٹ مکھی والا کھانا جبکہ مکھی اس میں موجود ہو قبول نہیں کرتا، ایسے ہی شیطان کا معدہ بسم اللہ والا کھانا ہضم نہیں کر پاتا، اگرچہ اس کا قے کیا ہوا کھانا ہمارے کام نہیں آتا مگر مردود بیمار پڑ جاتا ہے اور بھوکا بھی رہ جاتا ہے اور ہمارے کھانے کی فوت شدہ برکت لوٹ آتی ہے۔ غرض یہ کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور شیطان کے دو نقصان اور ممکن ہے کہ وہ مردود آئندہ ہمارے ساتھ بغیر بسم اللہ والا کھانا بھی اس ڈر سے نہ کھائے کہ شاید یہ بیچ میں بسم اللہ پڑھ لے اور مجھے قے کرنی پڑ جائے۔ حدیث پاک میں جس آدمی کا ذکر ہے غالباً وہ اکیلا کھا رہا تھا، اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھاتا تو بسم اللہ نہ بھولتا، کیونکہ وہاں تو حاضرین بسم اللہ بلند آواز سے کہتے تھے اور ساتھ والوں کو بسم اللہ کہنے کا حکم کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل اب شجرہ عالیہ پڑھا جائے گا۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کرشے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بغیر معروف سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے باسبا، بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارخ عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ پیغم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعدہ کے قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، اللہ قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما، احسن اللہ لہم رزقا دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الانبیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھے، دے حیاتی دین محیی جافزہ کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، دیکھ لے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو دیا دے روح ایمان کو جمال، شیدیا مولا جمال الاولیاء واسطے، دے محمد کے لیے رو دی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے
کے واسطے دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات دے دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جات کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر العلا اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ گئے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ گئے حضرت آل رسول مقتدی واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا واسطے پردیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شادیاں ہوتی پیر باصفا کے واسطے احینا فی دین و دنیا ولا منبت ولا قادری عبد السلام عبد رضا عشق احمد نے عطا کر چشم تر سودے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیات دے عین عز علم و عمل عفو و عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے عفو و عرفا عافیت ہر ایک غذا اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کے قید پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا
عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عرش معلا الصلاۃ والسلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر سلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر سلام کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پیلا کھو سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے اس امیر اہل سنت پہ لاکھ
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی السماوات والارض. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول